بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن یاسر آگے بڑھتا گیا، بولنے کی آوازیں آگے تھی۔ وہ ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ اس کے فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک چبوترا تھا جس پر ایک بت بیٹھا ہوا تھا اور یہ بالکل عریاں تھا۔ دیواروں کے ساتھ تراشے ہوئے پتھروں کے اسی قسم کے اور بھی بت تھے۔ اس کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک ایک دروازہ تھا۔ اس کمرے کے دو دیواروں میں مٹی کے دیے رکھے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے آگے آگے تھا۔ کسی کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ یاسر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک دروازے کے قریب گیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا جو زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ یہ شاید پنڈتوں کا رہائشی کمرہ تھا۔ عبادت والا کمرہ شاید کسی اور طرف تھا۔ اس رہائشی کمرے میں 3-4 دیے جل رہے تھے۔ کوئی دریجہ اور کوئی روشن دان نہیں تھا۔ اندر جلتے ہوئے تیل کی بدبو تھی۔ اس رہائشی کمرے میں 4 آدمی تھے اور 2 جوان اور بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ یہ سب گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان 12-13 سال عمر کے سانولے رنگ کی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مریضوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اور ہر طرف دیکھنے کا انداز سے پتہ چلتا تھا اسے کہیں سے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں اور اس پر دہشت طاری ہے۔ ایک پنڈت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور اس کا ماتھا چوما جیسے یہ اس کی بچی ہو۔ ایک لڑکی نے ایک پیالہ اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ معلوم نہیں اس پیالے میں کیا تھا۔ لڑکی بے تابی سے پینے لگی۔ جب وہ پی چکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے روتے کہا۔ مجھے گھر جانے دو، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابن یاسر دروازے کے ساتھ اس طرح لگا کھڑا تھا کہ اندر والوں کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، اور چونکہ اندر والے لڑکی کے ساتھ الجھے ہوئے تھے اس لیے وہ دروازے کی طرف نہ دیکھ سکے۔ ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے جواب میں ان 6 عرب مجاہدوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مندر جیسے ہل گیا ہو۔ مندر کے کمرے بند سے تھے۔ ان 6 مجاہدوں کی گرج کچھ دیر مندر کی محدود اور مقید فضا میں آگ کے بگولوں کی طرح گھومتی اور برستی رہی۔ مجاہد بڑی تیزی سے اندر گئی اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی اس قدر ڈر گئے تھے کہ ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ سب لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابن یاسر نے کہا۔ وہ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں 3 تو صاف طور پر پنڈت نظر آتے تھے۔ چوتھا آدمی عجیب سے حلیے کا تھا اور 2 جوان لڑکیاں اور ایک یہ چھوٹی بچی تھی۔ ابن یاسر نے اپنے ساتھی کو جو سندھ کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا اپنے پاس بلا کر کہا، میری ان کے ساتھ باتیں کراؤ۔ اس کے ساتھی نے ترجمانی شروع کر دی۔ چھوٹی لڑکی دوڑ کر ابن یاسر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی، یہ لوگ اسے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں، یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن یاسر نے کہا۔ لڑکی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پنڈت نہیں لگتا تھا، پھر اس نے بازو لمبا کر کر اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ابن یاسر کی ٹانگوں میں سلگنے لگی جیسے بہت ہی ڈری ہوئی ہو۔ اس آدمی کی شکل و صورت تھی ہی بڑی ڈراؤنی۔ اس کا چہرہ خوددارا اور کرخط تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی جس کے آدھے بال سفید تھے۔ اس نے مونچھیں مروڑ کر اوپر کو کی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھی۔ اس کے سر پر پگڑی نما ٹوپی سی تھی۔ اس کے بازوؤں میں چوڑیوں جتنے بڑے رنگ تھے جو شاید لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ کپڑے کا لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں موٹے منگوں کے مالا تھی۔ یہ آدمی کسی پہلو مذہبی پیشوا نہیں لگتا تھا اور وہ تھا ہی نہیں۔ ابن یاسر نے جھک کر لڑکی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا اور دلاسا دیا اور کہا، وہ کسی سے نہ ڈرے، یہ شخص مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتا تھا۔ لڑکی نے بتایا، ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑ لیتا تھا اور دوسرے ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ماتھے پر پھیرتا تھا۔
پھر میری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اندر جلن شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ پنڈت مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی گلی میں چھوڑاتے تھے۔ مجھے اتنے میں ہوش آتی تھی کہ میں مندر کی طرف بھاگتی تھی اور مجھے گھسیٹ کر پھر باہر پھینک آتے تھے کبھی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی۔ جب میں ہوش میں آتی تھی تو جلن کم ہونے لگتی تھی۔ پھر یہ مجھے شربت پلاتے تھے اور میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ آدمی مجھے کھا جائے گا۔ میرے دوستو، ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شعبان نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ڈرنا نہیں، یہ اس ملک کی شعبدہ بازی معلوم ہوتی ہے، دل مضبوط کر کے اس میں کود جانا۔ شعبان نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسلام کے مجاہد ہو اور تمہارے پاس بڑا ہی زبردست تعویذ ہے جس کے سامنے کوئی جادو اور کوئی شعبدہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ڈرونی شکل والا آدمی جادوگر ہے۔ ابن یاسر نے یہ بات عربی زبان میں کی تھی جسے پنڈت وغیرہ نہ سمجھ سکے، اور ابن یاسر کے ساتھیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ابن یاسر نے مندر کے ان آدمیوں کو اور دونوں لڑکیوں سے بھی کہا وہ آگے ہو کر جھک جائیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ڈرونی شکل والے آدمی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ اپنا جادو چلانا چاہتا تھا۔ ابن یاسر اس کے اوپر اٹھے ہوئے بازوؤں میں سے ایک پر بڑی زور سے اپنی تلوار ماری، پھر اس کے منہ پر بڑی زور سے گھونسا مارا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابن یاسر کے دونوں ساتھیوں نے اسے پکڑ کر پیٹ کے بل گرا لیا۔ اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ابن یاسر نے پوچھا، یا شعبدہ باز ہو؟ فوراً بولو ورنہ گردن کٹ جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور سر ہلایا جیسے اس نے اعتراف کیا کہ وہ شعبدہ باز ہے۔ پنڈت الگ کھڑے کانپ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ابن یاسر نے اسے خطے کی زبان بولنے والے ساتھی سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی لاشیں شہر سے دور پھینک آئیں گے جہاں انہیں صحرا کے درندے کھائیں گے۔ ابن یاسر اس کے ساتھی نے جب پنڈتوں کی زبان میں انہیں بتایا ابن یاسر نے کیا کہا ہے تو پنڈت اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ تینوں نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑے۔ بڑا پنڈت اٹھا اور ابن یاسر کے ساتھی کو الگ لے گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس ساتھی نے ہنستے ہنستے ابن یاسر کو بتایا، یہ پنڈت کہہ رہا ہے ان دونوں لڑکیوں کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ یہ ہمیں بہت سا سونا اور رقم دے گا، اس کے عوض جان بخشی چاہتے ہیں۔